قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے نہ شکرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ویل للذی یحدث بالحدیث. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو کوئی بات کرتا ہے لیضحک بہ القوم فیکذب. اس مقصد کے لیے وہ جھوٹ بول کر کوئی بات کرتا ہے کہ قوم ہنسنا شروع ہو جائے. محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے. ویل ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے اس شخص کے لیے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز دوستو، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ جہنم کا سبب ہے. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. جھوٹ اور ایمان یہ اپوزٹ ہیں. جھوٹ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 105، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
جھوٹ، افطرا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، یہ کام تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان کے منافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، جس سے اس کی قباحت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے بہت ساری چیزوں کو قرآن میں اپنی توحید کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، والدین کی عظمت کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کیا ہے، اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملایا تاکہ اس کا جرم اور زیادہ واضح ہو جائے۔ سورہ الحج کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کہ تم بتوں کی پالیدی سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو۔ یعنی کہ جس طرح شرک بڑا کبیر جرم ہے، شرک کے بعد جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ ایک ہوتا ہے نا کبیرہ گناہ، اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر۔ یہ شرک کے بعد اور بھی گناہ ہے، لیکن شرک کے ساتھ جھوٹ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5976، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسے گناہ نہ بتاؤں جو صرف کبیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ سے بھی بڑے، اکبر الکبائر، بڑوں سے بھی بڑے گناہ۔ آپ فرماتے ہیں سلاسن، بالخصوص 3 گناہ، الاشراک باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، قال سلاسن، 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، بڑے سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہاں، دین کے معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو پھر والدین کی بات کو کچھ اتنی اہمیت نہیں دینی۔ اگر وہ نماز سے روکے ان کی بات نہیں ماننی، دین سے روکے والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن عام معاملات کے اندر ان کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ 2 چیزیں بیان فرمائی، میرے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ آگے ہو کر بیٹھ گئے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی،
آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ فرماتے رہے. دو گناہ تو میرے نبی نے پہلے بیان کر دیے. اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اکبر الکبائر ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر ہے. پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تیسرے نمبر پر کئی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ہاں خبردار او میری امت کے لوگوں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اکبر الکبائر ہے. آپ نے اتنی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. صحابی کہتے ہیں مجھے ترس ہوا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ تو تھک جائیں گے. اتنا بار بار آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. آج ہماری حالت یہ، مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کچہری میں جانے کا. مجھے میرا ایک وکیل دوست تھا، اس نے کہا قاری صاحب اتفاق سے بندہ ایک آ رہا تھا